یہودیت دونوں مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں عقیدہ آخرت موجود ہے، جس میں وہ یہ مانتے ہیں کہ ایک دن اس جہان فانی کا اختتام ہو جائے گا اور اس دنیا کے خاتمے سے پہلے کچھ ایسے واقعات رونما ہوں گے جن سے اس وقت کے لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا کا خاتمہ قریب آ چکا ہے۔ اس حوالے سے کئی دوسری نشانیوں کے ساتھ ایک مخصوص نسل کی سرخ گائے کی پیدائش بھی انہی پیشگوئیوں کا حصہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس سرخ گائے کی پیدائش یروشلم میں تیسرے گرجا گھر کی تعمیر سے پہلے ہوگی۔ آرتھوڈوکس یہودیت کے عقیدے کے مطابق ہیکل کی نئے سرے سے تعمیر اس وقت ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ سے ظہور ہوگا۔ انہی پیش گوئیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یوکے میں واقع ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک حالیہ رپورٹ میں اس سرخ گائے کی پیدائش کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 2000 سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا بچڑا پیدا ہوا ہے جس میں ساری نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سرخ گائے کی اس نئے پیدا ہونے والے سرخ بچڑے اور اس کی ماں کا مکمل جائزہ لیا جائے گا اور بڑے پیمانے پر تفصیلی معائنے کے ساتھ تحقیق کی جائے گی تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ کیا یہ سرخ بچڑا واقعی تمام قسم کے داغوں سے پاک ہے جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔ اپنے اعلان میں ٹیمپل کا کہنا تھا کہ اس بچڑے کی پیدائش دنیا میں بائبل کی سچائی کو ثابت کرے گی۔ دوستو، ٹیمپل انسٹیٹیوٹ اور اس جیسی دوسری تنظیمیں خاص طور پر اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں کہ یہ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے کام کریں گی، جبکہ پچھلے 2 ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ لیکن دونوں مذاہب سے تعلق رکھنے والے کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ تیسرا ہیکل تعمیر کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق دنیا کے اختتام سے ہے۔ لیکن حال ہی میں آنے والی اس بریکنگ نیوز میں بتایا گیا ہے کہ سرخ گائے کا ظہور ہو چکا ہے۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر نے اپنی تقریر میں کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ سرخ گائے کی پیدائش کے بعد تیسرا ہیکل بنایا جائے۔ انسٹیٹیوٹ کے یوٹیوب چینل پر ویڈیو میں بچڑے کو اس کی ماں کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور اعلان کیا۔ اس اعلان کے بعد سے بچڑے کو دیکھنے کے لیے کئی مذہبی رہنما انسٹیٹیوٹ پہنچے اور انہوں نے گائے اور اس کے بچڑے کا تفصیلی معائنہ کیا۔ پیش گوئی میں ذکر کیا گیا ہے کہ گائے کا رنگ بالکل سرخ ہونا چاہیے اور اس پر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ بچڑا ان 2 باتوں پر پورا اتر رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی بچڑا ہے جس کے لیے یہودی اتنے سالوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے میں ان مذہبی اسکالرز کی طرف سے ایک چیز پر اعتراض کیا گیا کہ اس بچڑے کی پیدائش کے لیے گائے کو جو ماحول فراہم کیا گیا ہے وہ قدرتی ماحول سے بالکل مختلف ہے۔ لہٰذا اس بات میں ایک شک پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بچڑا جسے دنیا میں لانے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے کوئی روحانی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں، کیونکہ تاریخ کے حساب سے ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ جس سرخ گائے کو ظاہر ہونا ہے وہ کیسے آئے گی۔ یوکے میں قائم کردہ یہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ بنایا اس لیے گیا تھا کہ تیسرے ہیکل کی تعمیر کے لیے تمام معاملات کو دیکھا جائے اور سرخ گائے کے متعلق تحقیقات جاری رکھی جائیں، کیونکہ پیشگوئی آخری دور میں ہوگا۔ یہودیوں کے مسیحا کے آ جانے کے بعد یہ ان کے آخری عروج کا دور ہوگا اور پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کو بنانے کے بعد اس کے تحت دی ریز آف ریڈ ہائفر پروگرام 3 سال پہلے ہی شروع کیا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد سرخ گائے کو حاصل کرنا تھا۔ یہاں یہ لوگ ایک بالکل سرخ رنگ کی گائے کو پالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نئی قسم کی گائے کو پالنے کے پروسیس میں سرخ گائے کی ایک مخصوص نسل کی اسرائیلی گھریلو گایوں کے ساتھ بریڈنگ کی جا رہی ہے، جس سے گائے کی ایک نئی بالکل سرخ رنگ کی نسل تیار کی جا رہی ہے، جہاں سے پھر یہ بریکنگ نیوز جاری کی گئی ہے کہ انہی میں سے ایک گائے نے سرخ بچڑے کو جنم دیا ہے جو بالکل بے داغ بھی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اسرائیلی تنظیمیں کئی سالوں سے اسی پیشگوئی کو پورا کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی اور سرخ رنگ کے علاوہ اس گائے کی اور بھی کئی نشانیاں تھیں جن کے پورا ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔